السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں ہیرا پر تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ اس علاقے پہ ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبہ نے ایک ایسا شاندار محل بنا رکھا تھا کہ جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طبع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں پر بیٹھ کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبہ نے دریائے فرات کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ماہر کمانڈر تھے۔ وہ ہمیشہ دشمن کی چالوں پر نظر رکھتے تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید کو ازادبہ کی چال کا پتہ چلا تو انہوں نے چند پھرتیلے گھڑ سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر اس جگہ کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ اللہ کے یہ مجاہد ریت کے بگولے اڑاتے ہوئے اس قدر حیران کن رفتار سے دشمن کے سر پہ جا پہنچے کہ دشمن کو خبر نہ ہوئی۔ چند لمحوں میں ہی ان جانثاروں نے دشمن کے اس دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ جو ہی ازادبہ کو اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ ابھی اس غم سے نہ نکلا تھا کہ اس کو ایرانی شہنشاہ کے مرنے کی اطلاع مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشت ناک خبروں نے ازادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پہ دیکھا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر جب ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ دشمن کی فوج مسلمانوں کے خوف سے مدائن سے فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا مگر اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو چاروں قلعوں کے محافظ جنگجو اور بہادر تھے مگر ان میں سے قصر ابن بغیلہ کا نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بان چاروں قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت اور حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی مگر اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جوان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو قبول اسلام کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا۔ فریقین کے مابین سخت مقابلہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی روز میں چاروں قلعوں کو فتح کرنے کے خواہش مند تھے مگر قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کی مدد سے مٹی اور پتھر کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حالات پوشیدہ نہیں تھے۔ انہوں نے صورتحال کا بغور جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کا شکار ہو گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخرکار چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 عیسوی کی ایک صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدوں کے مطابق ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے
جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا اور یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقے کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اسلامی ریاست کے زیر نگین آ چکا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سے فسر کر کے تم تک نہ پہنچ جائے تب تک میدان کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مدائن کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں شہنشاہت کی زیر اثر رہنے والی وسیع آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے متقاضی تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم دومت الجندل کی جلد فتح کر لیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر جلد ہی ایک فیصلے پر پہنچ گئے اور پھر اپنے لشکر کو فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اس وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور علمبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا جبکہ علمبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا زیادہ تھا۔ فرات کے کنارے واقع علمبار اہم ترین تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریباً 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے علمبار کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے شیرزار سے نمٹنا ضروری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسریٰ اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجے، جس میں کہا گیا تھا کہ نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب جواب نفی میں ملا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پہ تو انتہائی مضبوط تھے ہی اور ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور اور تیر اندازی میں ماہر تھے اور دور دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے نزدیک ایسے انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے بیک وقت اور اچانک فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ یوں 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور اس سے پہلے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا 1000 تیر فصیل پر موجود مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔
جب وہ چیخو پکار کرتے ہوئے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد کا اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا کم چوڑا حصہ منتخب کر کے کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھنکوا دیا۔ یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ خندق عبور کر گئے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا اور وہ پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے اپنے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکیں۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے سے باہر آنے والے دستے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دستے کو مجاہدین نے چند لمحوں میں ہی ڈھیر کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعے دار نے گھبرا کر قلعے کا دروازہ فوراً بند کر لیا۔ ناظرین، قلعہ بند دشمن کی حالت دہشت اور خوف کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعے والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا تھی، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والے سپاہیوں کے ورثاء کا رونا دھونا۔ آخرکار شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شیرزاد، اس کے خاندان اور اس کے سپاہیوں کو اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ ناظرین، جولائی 633 عیسوی کی صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ ناظرین، عین التمر اور مدائن کی فتح کا حوال انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔